حدیث نمبر 127 127 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ نعوذ باللہ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں سے ان کی زبان میں اس طرح سے بات کرو کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں، ان کے لیے آسان زبان استعمال کرو، جو معاشرے کے حساب سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق وہ اس بات کو فوراً سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ ان کی سمجھ میں وہ باتیں ہی نہ آئیں اور وہ نعوذ باللہ وہ وسلم کے بارے میں کہنے لگیں نعوذ باللہ ان کی باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 128 128 ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جو شخص بھی سچے دل کے ساتھ 2 باتوں کی گواہی دے دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس بات سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ پھر اس کے ساتھ کتنے بھی گناہ وہ کرے تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، سزا کے بعد اس کو دوزخ کے اندر سے نکال لیا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اسے دوزخ کی آگ کی طرف بھیجنے کی نوبت آتی بھی ہے تو وہ اس کو ڈالا نہیں جائے گا۔ نکالنے کا مطلب ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا جس نے ان 2 باتوں کی گواہی سچے دل سے دی۔ البتہ اس کو جو بھی باقی سزائیں اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 129 129 نمبر۔ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یعنی وہی پچھلی حدیث کا جیسا حوالہ دیا گیا تھا، اللہ اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا، یعنی جو سچے دل سے گواہی دے گا
تو بات وہی آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت یقینی کر دی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یہ خوشخبری اس لیے نہ سناؤ کہ اگر لوگوں کو یہ خبر سنا دی گئی تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ کہا گیا کہ اس وجہ سے لوگ یہ نہ کریں کہ اچھے عمل کرنا چھوڑ دیں کہ جنت تو مل ہی جائے گی، تو عمل بھی کریں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا جو بظاہر ان باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں مختلف درجات ہوں، مختلف اسکوائر یارڈ کے محل ہوں، مکان ہوں، تو وہ ان اعمال کے مطابق کسی کو چھوٹا محل کسی کو بڑا محل دیا جائے، تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بہترین محل نصیب کرے، آمین ثم آمین، ہر مسلمان کو آمین۔ 130 ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احترام تو عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ تو مقصد اس نے بس سیدھا سا یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح مردوں کا احتلام ہوتا ہے اس طرح عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔